سے وہ فرض منصبی ادا نہیں ہو پایا تھا جو پورا میں کرنے آیا ہوں دنیا. جی استغفر اللہ. جی جاری رکھیں. اچھا سیکر بھائی، یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا، بالکل یہی میرا نیکسٹ پوائنٹ تھا. ابھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ٹوٹل باتیں ہیں نا، وہ آپ اگر ان کو بریک ڈاؤن کریں، جو ایک عام احمدی کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے سیکر بھائی، وہ 5 باتیں ہیں. 5 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ مان سکتے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے، بڑا ظالم سوال پوچھ لیا آپ نے. یہ فیصلہ کرنا ہے اس نے، یعنی جو 5 باتیں اس کو اپنے سامنے رکھنی ہے. اور ہم یہاں پہ الحمدللہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ جب آپ کی ٹیم میں سے یا میں، ورنہ ہمارے بھائی تو یہاں پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں کہ جب ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی بھائی اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کر رہا ہو. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا. جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ سیکر بھائی 2 رستے ہیں نا. اگر تو کوئی عام احمدی ہے اور وہ ان 5 باتوں کو اپنے سامنے رکھ کے واقعتاً اپنا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ تحقیق کرنا چاہتا ہے، آپ سے رابطہ کر لے، ہم سے رابطہ کر لے، لائیو پوری دنیا کے سامنے آ کے ہم سے ان 5 چیزوں کے بارے میں ثبوت مانگے، ہمیں گرل کرے، ہمارے ساتھ بالکل پش بیک کرے، ہمارے ساتھ بیک اینڈ فورتھ میں رکھے، ہمارا گربان پکڑے. جی گربان پکڑ لے ہمارا. کیا 2 ثبوت؟ تم نے اتنی بڑی بات کی، 2 ثبوت ہمیں. بالکل. اور اگر وہ سمجھتا ہے جی کہ میرے پاس تو علم نہیں ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس قادیانی احمدی مبلغ مربی کے بارے میں اس کا دل کرتا ہے نا، اس کو بلا لے، ابھی بلا لے. ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا، کوئی دور کی بات، ابھی اسی پروگرام میں اس کو بلا لے. جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں اس پہ فیصلہ کر لے اپنا، کہ کیا ہم نے کوئی بات بلا دلیل کی ہے، کیا کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو ان کی جماعت ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اب 2 ہی رستے ہیں نا، یا تو خود تحقیق کر لے یا اپنے کسی مربی مبلغ کو بلا لے. اب دیکھیں سیکر بھائی، اب اگر جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں، نہ تو آدمی اس کے بارے میں خود تحقیق کرنا چاہے، نہ آدمی اپنے کسی مبلغ کو جس کو ان کے چندوں سے تنخواہ ملتی ہے، نہ وہ ان کو کہے کہ بھئی سامنے بیٹھ کے بات کا جواب دو، میں بات سننا چاہتا ہوں، اور صرف یہ کہنا چاہے کہ بھئی غیر احمدی ہے، مولوی ہے، ہاں ملا ہے، مبلغ ہے، معاندین احمدیت ہیں، اینٹی احمدی ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اس کی اپنی مرضی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اختیار دیا ہے، اپنا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. اب سیکر بھائی جو میں نے 5 باتیں کی ہیں ان کو ہم پہلے 1 بائی 1 بیان کر دیتے ہیں بلٹ پوائنٹ کی شکل میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو بٹ بائی بٹ ایلیبوریٹ بھی کر دیں گے. بیسٹ ہے سیکر بھائی، اصل اور بنیادی بات جو ایک عام احمدی کو یا مبلغ کو یا جس کا بھی تعلق اس کمیونٹی کے ساتھ ہے، سب سے اصل بات جو اس کو سمجھنی ہے، وہ ہم نے پہلے جو کہی ہے. پہلی بات وہ کیا ہے کہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین نعوذ باللہ من ذالک مان سکتے ہیں؟ کیا دوسرا خاتم النبیین مرزا صاحب، خاتم النبیین، بالکل ایسے ہی. یہ تو شاکنگ ہے، یہ شاکنگ ہے. ہاں ہے، یہی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. لو بھئی جی ایم ڈی او یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو نکلا ہی نکلا، خاتم النبیین بھی مرزا غلام احمد قادیانی. بالکل ایسے ہی. امتیاز بھی کہیں یہ مت کہہ دیجیے گا کہ رحمت للعالمین بھی مرزا غلام احمد قادیانی جماعت مانتی. اچھا سیکر بھائی، اب یہ تو سننے والوں کو ہمیں تکلیف دینی پڑے گی، اہل ایمان کو تکلیف پہنچے گی، ہم ان سے ایڈوانس میں معذرت کرتے ہیں، اور عام احمدی کو شوق بھی گزرے گا. سیکر بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں موجود ہے نا کہ رحمت للعالمین نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ بھی مرزا غلام قادیانی صاحب کا ہے. اللہ اکبر.
सिकर भाई, आप जानते हैं कुरान करीम में जो अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब में बताया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे सलावात भेजते हैं और अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि तुम भी ये अमल करो। ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या, कुरान करीम में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलावात भेजने का जो हुक्म है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के हवाले से ये हुक्म उससे 3-4 दर्जे बढ़ के कहते मेरे बारे में है। अल्लाह अकबर, बढ़ के, उससे बढ़ के। अल्लाह अकबर। अच्छा, अभी मैं इंशाअल्लाह, चूंकि ये हमने कहा ना कि उसको हम 5 में लेके जाते हैं, ये सिकर भाई इसका पहला नुक्ता है। ये तो पहले भी आपने जो है ब्रेकें लगवा दी हैं, पहले भी आपने जो है ना वो समझ ले, वो सीधा पदरा, पंजाबी में कहते हैं सीधा पदरा कर दिया आपने पूरी जमीन जो है। तो पहला मैं अब ये लिख लूं, ये जिसारत मैं कर लूं इम्तियाज भाई, कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, खातमुन नबीयीन मानते हैं? अल्लाह अकबर। ये देख लें। अब यहाँ पे पता हो जिक्र में होता क्या है, अब यहाँ पे ना एक बड़ी अहम चीज है। एक आम अहमदी ये समझता है कि देखा, हमने नहीं कहा था कि मौलवी लोग तो झूठ बोलते हैं, मैं तो ये सारा कुछ मानता ही नहीं हूं। यहाँ पे वो दो चीजों का फर्क नहीं कर पा रहा। सिकर भाई, अभी मैं बहुत अहम बात करने चला हूं जी। वो दो चीजों का फर्क नहीं करने पा रहा। देखिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, कोई आदमी भी इस बात को वेरीफाई कर ले। आप जाके किसी भी ईसाई से पूछें, किसी भी मसीह से पूछें कि क्या आप 3 खुदाओं को मानते हो, आपको जवाब क्या मिलेगा आगे से? तो वो कहेगा हाँ हमारे ट्रिनिटी का। नहीं, वो आप पूछेंगे आप 3 खुदाओं को मानते हाँ, हो? नहीं सॉरी, हाँ 3 खुदा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। उसने कहना है कि गॉड इज वन, क्योंकि जो फर्स्ट कमांडमेंट है और जिसको न्यू टेस्टामेंट में कहा गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट, हियर ओ इजराइल लॉर्ड इज योर गॉड, गॉड इज वन। बिल्कुल। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का जो सेंट्रल पिलर है वो गॉड इज वन है। वन है। कोई भी आप देख लें, मसीही बरादरी के किसी फर्द को आप पूछ लें, हमारे टिकटॉक पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप किसी से पूछें कि भाई क्या आप 3 खुदाओं को मानते हो, उसका जवाब होगा कैटेगरिकल नो। अब ये है उसका कहना, और ये है जो वो आम एक ईसाई जो कुछ समझ रहा है। अब आते हकीकत क्या है, अब देखें जरा हकीकत क्या है। ईसाइयत का मुसल्लमा अकीदा क्या है? फादर इज गॉड, सन इज गॉड एंड होली स्पिरिट इज गॉड एंड दे आर नॉट ईच अदर। यानी आपस में तीनों जुदा जुदा, उनके अपना ये अकीदा है, ये जुदा जुदा 3 पर्सन्स हैं, ये 3 पर्सन्स हैं और इनमें से हर एक गॉड है। और ये नहीं कि हर एक उसमें से 1/3 गॉड है, नहीं, हर एक फुली गॉड है। अब देखिए जरा, 3 पर्सन्स हैं, तीनों आपस में जुदा हैं और हर एक फुली गॉड है। कितने गॉड हुए? 3 पर्सन्स अलग है और तीनों के तीनों अलग अलग गॉड है, तो तीनों है 3 गॉड हुए ना। लेकिन ईसाई क्या कहता है? वो कहता है एक हुआ। वो कहता है मैं तो एक गॉड को मानता हूं। खुदा की कसम भाई नहीं ये मामला इनके साथ। हम ये नहीं कह रहे, अब ये वो हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक आम अहमदी 2 मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता है नाउजुबिल्लाह, या एक आम अहमदी। हम ये कह रहे हैं कि अहमदियत क्या है। मेरी बात समझे आप? जैसे हमने कहा ना कि ईसाइयत क्या है, ईसाइयत के अंदर 3 पर्सन्स हैं, तीनों सेपरेट हैं। क्योंकि अगर कोई ये कहे ना कि अगर कोई ईसाई ये कहता है कि वो तीनों सेपरेट नहीं है, तो फिर वो ईसाई नहीं है अपने अकायद के मुताबिक, वो मसीह नहीं है फिर वो। क्योंकि मसीह होने के लिए जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है वो क्या है कि 3 पर्सन मानने हैं, तीनों को जुदा मानना है और तीनों को फुली गॉड मानना है। ये है जो ईसाइयत बतौर मजहब जो कुछ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक ईसाई को तो पता ही नहीं है। वो आपका कहेगा जी कि देखो जैसे अंडा होता है ना, अंडे का एक आउटर शेल है, एक उसकी वो येलो पार्ट है, एक उसका व्हाइट पार्ट है, लेकिन देखो वो एक अंडा है। उसको पता ही नहीं है कि अंडे वाली मिसाल जो है इसको ईसाइयत में कुफर समझा जाता है कि कुफर है। क्योंकि ईसाइयत में आपने 3 सेपरेट मानने हैं। अब देखिए मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूं,
کیونکہ وہ بات بالکل یہاں پہ آ کے اپلائی ہوتی ہے. کیا اپلائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ جب ایک عام احمدی سے پوچھیں گے بھائی کتنے محمد رسول اللہ مانتے ہو, کہے گا ایک. آپ پوچھیں گے بھائی کس کو مانتے ہو, خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین, کیا کہے گا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نہیں وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کیا کیسے باتیں کر رہے ہیں. جی کہے گا یہ کوئی سوال ہے, یہ کوئی سوال ہے. یہ وہی بات جو عیسائی کہے گا جی میں تو ایک خدا کو مانتا ہوں, لیکن جیسے وہاں پہ حقیقت کیا ہے کہ وہ 3 خداؤں کو ماننے والا مذہب ہے. بالکل یہاں پہ وہی بات ہے سیکر بھائی کہ یہاں پہ اصل میں تو حقیقت کے اعتبار سے تو ہے 2 محمد رسول اللہ. احمدیت قادیانیت بطور مذہب ہے 2 محمد رسول اللہ, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ابسرڈ عقیدہ ہے, یہ قرآن کے ایسے متوازی اور اس کے بالکل اپوزٹ عقیدہ ہے کہ اس کو کوئی بندہ ماننے کا کوئی سوچ سکتا ہی نہیں ہے. احمدی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات ہے. لہذا احمدی جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے مکمل ڈینائل کے اندر, وہ اس کا مکمل ڈینائی کرتا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں ہم دونوں باتوں کو سمرائز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے وہ اس کا مکمل ڈینائی کرتا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں ہم دونوں باتوں کو سمرائز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے ایک عیسائی کا وہ اس کا مکمل ڈینائی کرتا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں ہم دونوں باتوں کو سمرائز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے ایک عیسائی کا محض اس بات سے انکار کر دینا کہ میں 3 خداؤں کو نہیں مانتا, اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ عیسائیت کے اندر 3 خداؤں کا عقیدہ موجود نہیں ہے, وہ صرف انکار کر رہا ہے, حقیقت تو موجود ہے. اسی طرح ایک عام احمدی کے یہ کہنے سے کہ جی میں تو نہیں مانتا کہ 2 محمد رسول اللہ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے بلکہ یہ اہم بات ہے, جب ایک احمدی کہتا ہے کہ میں 2 محمد رسول اللہ نہیں مانتا, اس کی پتہ کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کر چکا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری اللہ قرار دے دیا, قرار دے دیا ہے, ایگزیکٹلی قرار دے دیا ہے. اب اس کے اندر سے انکار کر دیا ہے, لیکن اس کا جو اس کا ظاہر ہے اس میں وہ کہتا ہے میں احمدی ہوں. تو امتیاز بھائی پھر یہاں تو زیادہ تر لوٹ مرزا غلام احمد کا تو بات ہی نہیں ہے, پھر وہ تو انکار ہی کر رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا. میں تو کہہ رہا ہوں فکر بھائی کہ آپ کو شاید کوئی دیکھیں, میں آپ کو سمپل سی مثال دے دیتا ہوں سیکر بھائی, آپ پوری دنیا گھوم لیں, کوئی بھی عیسائی جس کو اپنے مذہب کا ادنا سا کسی اگر مسیح کو اگر اپنے مذہب کا 5% بھی نالج ہے, خدا کی قسم آپ اس سے سوال جیسے ہی پوچھیں گے بھائی تم 3 خداؤں کو مانتے ہو کہ ایک کو مانتا ہوں. بالکل. اسی طرح سکر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمدی بھلے وہ مبلغ ہو بھلے وہ عام احمدی ہو, آپ کو نہیں مل سکتا جو اس مذہب کو مانتا ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا ہے. بالکل صحیح. بالکل یہ عیسائیت والی مثال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ابسرڈ لگی ہو, لیکن اسی مثال سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے وہاں پہ حقیقت میں 3 خدا, لیکن وہ ہے اس کے ڈینائل کے اندر وہ انکار کر کے کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. یہاں پہ حقیقت میں 2 محمد رسول اللہ, لیکن وہ ڈینائل میں انکار کرتے کہ ہم ایک کو مانتے ہیں. امتیاز بھائی لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی, ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی احمدی کو کنفرنٹ کرتے ہیں اس بات پہ, تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک لاجک دیتا نظر آتا ہے کہ یار میرے عقیدے تم بتاؤ گے, میں بتاؤں گا نا کہ میں مانتا ہوں نہیں مانتا. اگر میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں احمدیت کو, تم تو نہیں جانتے نا. اس جوڑ کے یہ جو اقبال ہے ان سے یہ کیسے کروایا جائے, ان کو کیسے ان کی کتابیں سامنے کھولی جائے اور انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندو اگر تم جاپان نہیں گئے تو تم نے جاپان نہیں دیکھا, اس کا مطلب جاپان نقشے پہ نہیں ہے. یہ کون سا لاجک ہے؟ اچھا سکر بھائی, جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم ان کے سامنے 5 باتیں رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ, اور میں یہ سوال آپ کو یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں. میں نے لکھ لی ہے, میں نے ویسے یہ والا لکھ بھی ایک لیا میں نے سوال پورا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سکر بھائی ہم پہلے نا ان 5 نکات کو رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے کہ بھئی یہ ہے احمدیت. اگر آپ ان 5 چیز پہلے نا ان 5 نکات کو رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے کہ بھئی یہ ہے احمدیت,
اگر آپ ان 5 چیزوں کو اپنے دل سے مسترد کر رہے ہو، ان کو ڈینائی کر رہے ہو، تو آپ کا دل مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مذہب کو جھوٹا قرار دے چکا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر سچائی ہے اس کا اقرار کر کے اسلام میں واپس آ جاؤ، یا پھر دل کے اندر وہ بات اور ظاہر کے اندر احمدیت اور ایک ڈوئل آئیڈینٹی احادیث کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، جو نماز ہے وہ اس کا سینٹر پلر ہے۔ جیسے نا اگر آپ ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ تو ٹینٹ کے سینٹر میں جو ہوتی چیز جو ٹینٹ کو اٹھاتی ہے اسے کہتے ہیں عماد، جو ڈرائیونگ فورس جس کو آپ کہہ لیں ایپی سینٹر کے۔ ہاں، کہ باوجود اس کے کہ پلر تو اسلام کے 5 ہیں، لیکن کلمے کا اقرار کرنے کے بعد جو چیز سب سے نمایاں ہو کہ آپ کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کی 5 وقت کی نماز ہے۔ چونکہ دیکھیں زکوٰۃ تو آپ سال میں 1 مرتبہ دیں گے، وہ بھی اگر پیسہ ہوا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ حج تو آپ نے لائف میں 1 بار کرنا ہے، وہ بھی اگر ہوا تو کرنا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہوئی تو کریں گے، بالکل۔ اسی طرح دیکھیں جہاں تک تعلق ہے رمضان کا، وہ تو سال میں 1 بار آنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے کہ جس نے آپ کے ایمان کو مینیفیسٹ کروا آپ کی نماز ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح احمدیت کا اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ اپنی رائے دے رہے ہیں، سنیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت احمدیوں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور جس چیز کا حوالہ طلب کریں آپ کے سامنے حوالہ رکھ سکتے ہیں، جبر تو کوئی کسی پہ کر نہیں سکتا۔ الفاظ سنیے گا ذرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت نے اپنے اس میگزین میں جس کا نام ہے خلیفہ کی آواز، ٹھیک ہے بھائی، خلیفہ کی آواز، واہ، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفضل، الفضل، ٹھیک ہے جی۔ الفضل خلیفہ کی جو آواز ہے اس میں قسط وار، ایک نہیں بلکہ قسط وار آرٹیکل لکھے گئے، اور آرٹیکل کیا تھا؟ سنیں ذرا۔ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور عین محمد ہے، آئین محمد، استغفر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سنیں ذرا، یہ تو ہو گیا آرٹیکل کا ٹائٹل۔ اب سنیں اگلی بات ذرا، کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو احمدیت کا اصل الاصول ہے۔ اصل الاصول یہی ہے، ہاں یہ ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اور وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ محمد ہے اور وہ عین محمد ہے۔ الفاظ دیکھیں ذرا، یہ نہیں کہا کہ جی وہ ہو سکتا ہے عین محمد ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا، اور یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو احمدیت کا کیا ہے جی ذکر بھائی، کیا ہے؟ اصل الاصول، ڈیفائننگ پرنسپل اس کا۔ نہیں جی، ایسے دیکھیں ذرا، اصل کہتے ہیں جڑ کو، عربی زبان میں اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور اصول کہتے ہیں پرنسپلز کو۔ کہتے ہیں احمدیت کے سارے پرنسپلز کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیں امتیاز بھائی، یہ جو ہمیں محمد رسول اللہ کلمے میں ہم پڑھتے، لا الہ الا اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، محمد رسول اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہ محمد رسول اللہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ 1 مرتبہ، اکٹھا اور 1 مرتبہ ہے۔ وہ ایک ہی آیت کے اندر آیا جس کا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ فتح کی آخری آیت وہ قرآن کریم کی اکلوتی آیت ہے جس میں نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکٹھے ہو کے آئے ہیں، صرف ایک ہی مقام ہے، سورہ فتح کی آخری آیت۔ اور اگلا پھر کیا ہوا آپ بتا دیں ذرا۔ میں لوگوں کا تجسس بڑھانے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ امتیاز بھی کہ ایسا تو نہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ایز اٹ از ایک زیر زبر کی کمی کے بغیر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر لگا لی۔ یہ آپ نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہمیں پوائنٹ نمبر 2۔ ہم نے کہا تھا 5 پوائنٹ ہیں، یہ آپ کے سوال کو ہی ہم لے کے دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اب سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا
کہ بھائی جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبانوں پہ آئے گا تو فوری طور پہ انسان کی جو توجہ ہے وہ جاتی ہے قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن کریم وہ صحیفہ ہے، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو ہمارے آقا و مولا پہ اللہ پاک نے نازل کی. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل. آپ دیکھیں ذرا، اب ظاہر ایک عقلی سوال تھا نا کہ بھائی اگر مرزا صاحب کا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے تو پھر محمد پہ تو قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو مرزا صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں 1857 میں قرآن اٹھا لیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ کہتے قرآن پھر دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، دوبارہ نازل ہوا ہے. اب جب مرزا صاحب پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا تو اب وہ بات ہے جو آپ نے کی ہے. اب مرزا صاحب پہ نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، ہم کفر کو نیریٹ کر رہے ہیں. کفر کو نیریٹ کرنا بذات خود کفر نہیں ہے، نقل کفر، کفر نہ باشد. اب دیکھیں سکر بھائی، بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ اس کے دعوے کے مطابق اور اس کے بیٹے کی سری وضاحت کے مطابق جب قرآن دوبارہ نازل ہوا کیا ہوا؟ جو آپ نے بتایا کہ سورہ فتح کی آیت جو جب ہمارے آقا و مولا پہ نازل ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کون ہے سکر بھائی؟ محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اب جب مرزا صاحب پہ اب جب مرزا صاحب پہ یہ نازل ہوتی ہے تو نعوذ باللہ مرزا صاحب نے کہا کہ اب محمد اور رسول یہاں پہ میں ہوں. استغفر اللہ، استغفر، استغفر. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اوے مولوی جھوٹ بولتا ہے، مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی. او بھائی رکو ذرا، ہم نہیں کہہ رہے مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. مرزا صاحب پہ قرآن کی یہ آیت ان کے دعوے کے مطابق جب دوسری مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے، معنی یہ ہے اس میں محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے اس قرآن کی آیت جو مرزا پہ اتری ہے. بالکل بالکل نہیں. اللہ دیکھیں نا سکر بھائی، کامن سینس کی بات ہے. محمد، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ رسول. رسول عربی زبان میں واحد ہے، اسم کے اعتبار سے واحد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ نہ تو رسولانی ہے، عربی میں رسولانی مطلب 2 رسول، وہ تو ہے نہیں ہے. وہاں پہ تو محمد کے بعد لفظ ہے رسول، ایک ہے. اب دیکھیں، اب احمدی کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی وہ ایک کون ہے. سمپل سی بات ہے. اللہ. تو یہ سکر بھائی آپ کی بات کا جواب تھا کہ وہ جو سوال ذہنوں میں آ سکتا تھا کہ بھائی اگر نعوذ باللہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ محمد رسول ہے، محمد رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ پھر قرآن کدھر گیا؟ تو میرے صاحب نے بتا دیا، انہیں قرآن تو اٹھ گیا تھا. اب قرآن اٹھنے کے بعد دوبارہ میرے پہ نازل ہو گیا. آپ دیکھیں اب ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں جب آتا ہے یا عیسیٰ، ہمارے پاس جو قرآن ہے یا عیسیٰ، تو کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہو گیا. اب جب مرزا صاحب پہ آتا ہے تو یا عیسیٰ، عیسیٰ کون ہے؟ مرزا غلام احمد، مرزا غلام قادیانی. ہمارے پاس قرآن میں آتے ہیں ابراہیم، آدم، نوح، اب یہ سارے پیغمبروں کے نام ہیں نا. اب ہمارے پاس تو قرآن میں جب یہ نام ہے یہ سارے جدا جدا شخصیتیں ہیں، سارے اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب مرزا صاحب پہ آتا ہے سارے کے سارے وہ بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو دوسرا فیصلہ کرنا ہے ایک احمدی نے، وہ کیا کرنا ہے؟ ایک عام احمدی نے اس بات کے اوپر یا تو ایمان لانا ہے کہ 1857 میں مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق اور ان کے بیٹے کی وضاحت کے مطابق قرآن اٹھ گیا، دوبارہ مرزا صاحب پہ نازل ہوا اور اس طرح مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ قرار دے دیا گیا. یا اس پہ ایمان لانا ہے یا اس کو رد کرنا ہے. اور ہم تو حاضر بیٹھے ہیں، ابھی آ جائیں، ابھی آپ کے سامنے پورا کیس رکھ دیتے ہیں. اچھا سیکر بھائی، اللہ اکبر، اللہ، خدا کی قسم انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. سیکر بھائی صرف یہ نہیں کیا کہ جب دوبارہ نازل ہوا تو ہر وہ آیت جو جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں تھی
وہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں کی. صرف یہاں تک نہیں کیا بلکہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے اس کے اندر جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تو وہ آیات جو ہمارے آقا مولا کے ساتھ خاص ہیں کہتے ہیں میرے بارے میں. ہم مثال دے دیتے ہیں. چاہ رہے ہیں دوسرے میں تو کلی انکار کیا, پہلے والے میں بھی جا کر اجارہ اور وہاں سے بھی معاذ اللہ نبی پاک کا انکار کر دیا. یہ بات ہے. آپ کو بندہ کہے گا جی کون سی جناب آیت ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت 3 مرتبہ جو آئی ہے, 3 مرتبہ, اور یہ ایسی آیت ہے جو صرف اور صرف پورے قرآن میں ایک اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے. وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کر دے, اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر. یہ ایک قرآن کریم کی ایسی آیت ہے کہ جو 3 مرتبہ ہمارے آقا و مولا کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے آئی. مرزا صاحب نے کہا کہ اس آیت میں شامل ہوں, یعنی جو قرآن ہمارے پاس ہے وہاں پہ ہمارے آقا و مولا کی آیات میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد جب دوسری بار نازل ہوا پھر تو مکمل طور پہ خود بن گئے. اللہ اکبر. اللہ. اب بتائیں. میں تو امتیاز بھائی میرا تو رفع ہو جانے لگا تھا. رفع سے یاد آیا, یہ مت کوئی بات نہیں, آپ کا نزول بھی کروا لیں گے. نزول بھی بس مجھے رفع سے یاد آ گیا کہ ایک قرآن پاک کی آیت تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پلیز یہ مت کریے گا کہ ہے واقعی. سکر بھائی اب میرے پاس چونکہ اب میں آپ کو سوائے آپ اس میں تکلیف میں مزید مبتلا ہوں اور اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف ہوگی, یہ آیت بھی مرزا صاحب نے اپنے بارے میں نے آپ سے کہا نا کہ آیات جو پہلے تھی وہ بھی اپنے بارے میں کلیم کر لی ہیں. استغفر اللہ. اچھا ابھی آپ چونکہ باتیں کر ہی رہے ہیں نا, اب ایک بات کر دوں پھر اور میں کر دوں کہ چھنی کر دیں. اگر آپ کا رفع ہو گیا میں پھر ذمہ دار نہیں ہوں. یہ پہلے میں نے بات ڈیپینڈ بات دی, آپ کریں ذرا, میں نہیں ہوتا. چلیں اب سننے والے میری بات کو توجہ سے سنیے گا. خدا کی قسم اس وقت نیچے ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے میں نے احمدیت قبول کی, اس کو پتہ ہے اس بات کا. وہ اور میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے, اتفاق سے حالت وضو میں ہوں. سکر بھائی آپ اندازہ کریں کہ اذان کے بعد اہل ایمان ایک دعا پڑھتے ہیں. اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر ایک الفاظ ہیں, وہ ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. یہ دیکھیں مقام محمودہ, یہ دیکھیں کہ اے اللہ تو مبعوث فرما ہمارے آقا و مولا کو اس مقام محمود پہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مقام محمود کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. بالکل صحیح. یہاں پہ یہ ہے وہ قرآن کریم کا وعدہ کہ مقام محمود پہ مبعوث کیے جانے کا وہ وعدہ جو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ قرآن میں کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, یہ آیت کا ٹکڑا ہے. اور اس مقام کے لیے کہ ہمارے آقا و مولا کو یہ مقام ملنا ہے, اہل ایمان جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے دعا کے طور پہ آقا و مولا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی. اب تو ماشاءاللہ حدیث بھی آ گئی ہے. اب تو انشاءاللہ مرزا صاحب خود پہ چسپانی کریں گے, میں تسلی میں ہوں انشاءاللہ. ہاں نہیں آپ مطمئن رہیں, بالکل آپ مطمئن رہیں. اچھا ابھی جناب ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ جو اولاد آدم کا میں سے یہ جو مقام ہے مقام محمود, یہ کل قیامت کے دن ایک ہستی کو ملنا ہے. ایک یعنی وہاں پہ ویکینسی ایک بتا دی گئی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا قرآن اور یہ اذان کے بعد کی دعا اس نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے
جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا، سنیں ذرا، پہلے ان کی پہلے وربیٹم کوٹ کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یبعث کا مقام محمودہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، مبعوث کر دیا یا مبعوث کر دیا جائے گا تجھے مقام محمود پہ، یبعث کا مقام محمودہ۔ اب بتائیں یار امتیاز بھائی، یہ ایک عام احمدی کو مطلب ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں، اور کس قدر یہ لیول کا یہ کام ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں مرزا صاحب کو مان لیا۔ دیکھ لیں دیکھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیکر بھائی، اگر ہم باتوں کو ساتھ ساتھ سمرائز کرتے جائیں، جو ہم نے 5 باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اچھا پتہ کیا طاہر صاحب، آپ نا مجھ سے ریفرنس مانگے، تو بھئی واپس آتے ہیں ہاں یہ ٹاپک میں۔ اس کے لیے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں طاہر کے لیے کہ چونکہ ہمارا مقصد ہے کام احمدی کو ہوش دلوانا، اور اگر ایک آپ بھی اگر ابھی احمدیت آپ نے قبول کی اور ہمارے نالج کے مطابق آپ کی ریسرچ نہیں ہے زیادہ، آپ کی چیخ نکل جانی چاہیے نیچے بیٹھ کر، جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہو کہ یہ جو اوپر بیٹھ کر بات لوگ کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک ایک چیز موجود ہے، اور یہ ہوا میں بات کر نہیں سکتے، اپنی کریڈیبلٹی ختم کر نہیں سکتے۔ تو بالکل حوالہ مطالبے میں دیا جائے گا، انشاءاللہ سب احمدی کو دیا جائے گا، آپ بھی اس سے فیض اٹھائیے گا۔ جی امتیاز بھائی، میں خیال میں نیرو ڈاؤن کریں دوبارہ سے پوائنٹس۔ جی سیکر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے احمدیت قبول کی نا، تو پہلا نتیجہ جو میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نمودار، وہ پتہ کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ 45 منٹ، کتنے منٹ جی؟ 45 منٹ تک میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بعد اگر کوئی انسان کہے کہ میں بھی خاتم الانبیاء، خاتم النبیون ہوں، اس کو جھوٹا مانو گے؟ کہتا میں تو نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ان کو پتہ ہے۔ ہاں، لیکن ہماری اس کے لیے دیکھیں ہماری دعا ہے، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا حق کہ کس طریقے سے خود کو مطلب افضل قرار دیا اور باقی انبیاء کی توحید کی، اسی سلسلے کی آج ایک اور کڑی ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو پریزنٹ کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش کی جائے تاکہ وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے نے ایک عام انسان، ایک عام مسلمان سے لے کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک انسان کو بھی اس نے معاف نہیں کیا جس کی بدترین توہین اس نے نہ کی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی اگر اس کو جو ہے وہ ایک بالکل غیر جانبدارانہ جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک عام کافر کے برابر بھی نہیں ٹھہرتا۔ آج بھی ہمارا چیلنج ہے، اگر کوئی بندہ ایسا شخص پوری انسانی تاریخ سے اٹھا کے لے آئے کہ ہمیں بتا دے کہ دیکھیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑا گستاخ تھا، تو ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے، جو کہے گا وہ اس کو انعام ملے گا۔ اور ہمارا ٹارگٹ اور ہمارے مخاطب وہ بولے بالے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ زیاب بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے
حضرت آدم علیہ السلام سے، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، حضرت اما حوا سے۔ یہ کیا کریکٹر شو کرتا ہے؟ یہ کسی شخص کا ذہن کیا شو کرتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کذابوں کا یعنی کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا اتنا فتنہ خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ یہی مثال مرزا قادیانی اور دوسرے۔ اچھا، جن لوگوں کو، معذرت میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ نا میسیجز کر رہے ہیں کہ حوالہ کون دے گا، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، آپ آ جائیں، کسی مربی کو لے آئیں، اپنے خلیفہ صاحب کو لے آئیں، اگر ایک ایک بات ثابت نہ کی تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسی بات کے اوپر میں کہہ دوں کہ اگر یہ حوالے درست ہوئے تو کیا آپ مان جاؤ گے کہ قادیانیت جھوٹی؟ آپ مان جاؤ گے کہ یہ کفر لکھا ہوا ہے؟ ٹروتھ سیکر یہ حوالے اگر سارے تمہیں دے دیے تو مان جاؤ گے یہ کفر تھا؟ ہاں، دیکھا، ساتھ ہی ہوا نکل گئی۔ تمہارا دل جانتا ہے کہ یہ جو سب بات کی گئی ہے سچ کی گئی، اور یہ ہماری تھیراپی ہے تمہارے لیے۔ چلو ٹروتھ سیکر ایک کام کرتے ہیں، جو باتیں ہم نے کہی ہیں اگر یہ باتیں تمہارے لٹریچر میں ہوئی تو کہہ دو کہ یہ کفر ہے، بولو، کہہ دو یہ کفر ہے، یہ ہو نہیں سکتی تمہارے لٹریچر میں، بولو۔ میرے بھائی، اگر فرقان سے میری ڈیبیٹ دیکھ رہی ہو نا تو میں بھی آپ کو یوٹیوب پہ لنک دکھا دیتا ہوں، ایم جے ڈیکوڈڈ کے چینل پہ جائیں اور وہاں پر الفضل کے اخبار کی فوٹو لگی ہوگی، اس ویڈیو کے اوپر فرقان کی اور میری آپ نے جا کے وہاں پہ گفتگو سن سکتے۔ تو اس کے بعد میرا خیال میں کہ آپ یہاں پہ میسج نہیں کریں گے دوبارہ، وہ سننے کے بعد الٹیاں کریں گے واش روم میں جا کے۔ خوشخبری اللہ دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لے جی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہ تو خود مرزا غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھا ہے اور نہ یہ مربی ان کو پڑھنے دیتے ہیں اور نہ یہ مربی خود ان کو بتاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اپنی جماعت کے لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کا لٹریچر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے، ابھی جو آپ نے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، آج بھی پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے، کیوں کتابیں چھپاتے ہیں۔ تو ضیاء بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، حضرت اما حوا سے۔ یہ کیا کریکٹر شو کرتا ہے؟ یہ کسی شخص کا ذہن کیا شو کرتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کذابوں کا یعنی کہ جھوٹے کہ انہوں نے ایسی گستاخیاں نہیں کی جتنی جیسی اور جتنی شدید مرزا غلام قادیانی نے کی۔ آپ اگر کسی کے باپ کے بارے میں کہہ دینا سورہ اخلاص کا سنا دے گا آپ کو، ایسی عام فہم اور زبان زد عام سورہ اور اس کا ترجمہ، اس نے درجنوں جگہ لام یلد کے لفظ کا معنی غلط لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے لام یلد کا معنی یہ ہے خدا کسی کا بیٹا نہیں،
حالانکہ اس کا معنی ہے خدا کسی کا باپ نہیں، وہ کذاب اور دجال جس کو خود لم یلد کا معنی نہیں پتا، لکھ لکھ کے کتابوں میں درجنوں جگہ غلط لکھ کے گیا ہوا ہے، وہ اٹھ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بھونکے گا، امت مسلمہ کیسے چھوڑے گی آپ کو؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ آپ سے نرمی کرے گی؟ آپ کے لٹریچر پر پابندی کی یہ وجہ ہے، مربیوں، قادیانیوں، معلموں، ان کے جماعت کے جو مبلغین ہیں ان کا مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر چھپانا اور بات بات پہ یہ کہنا مولوی مرزا صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں، مولوی مرزا صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں، قرآن سے بات نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وہ ڈنڈے سوٹے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ان کے سر پہ پڑتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ باتیں پبلک میں آ گئیں لوگ تو تو کریں گے، ہم کون مانے گا ایسی خرافات کو؟ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے مالک ہیں، ان کا دیا ہوا یہ دین اسلام ہے۔ بے شک ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کرانے والے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل انہوں نے یہ دین دیا، ان کو نہیں پتا، اس بدبخت کو پتا چل گیا۔ اس سے بڑھ کے کیا گستاخی ہوگی؟ ڈائریکٹ یعنی کہ کہا ہوا ہے، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے۔ احمدیت والی ٹوپی سر سے اتار دیں آپ کچھ دیر کے لیے، نیوٹرل ہو کے صرف آپ کے مائنڈ میں یہی ہو کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے ہم نے اپنے قائد کا بھی اپنے اعمال کا بھی۔ نیوٹرل ہو کے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں، سوائے اس بندے پہ لعنت ڈالنے کے آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد ایسے ایسے کذاب اور دجال آئیں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں گڑ گڑ کے سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی، خبردار ان کے پیچھے مت لگنا، وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنہ میں ڈال دیں گے۔ مفہوماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نشان باقی یار میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ہماری کاوش اب سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اتنا ابھی عام میرے جیسا سادہ آدمی جو ہے نا وہ پوچھتا ہے یار اتنا ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز سورہ فتح کی جو آیت ہے 29 اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا، ایک سمپل چیز ہے کہ یار وہ قرآن اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ بندہ کہہ رہا ہے میرا اپنا نام ہے، مجھے کہا ہے، تو اس چیز کو کوئی ذی شعور انسان اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا، تو بڑا بھائی جب کچھ عرصہ پہلے مطلب ظاہری بات ہے ہم ابھی بھی اس فیز میں ہے کہ روز نئی کوئی چیز سامنے کھل جاتی ہے اور نئی نئی چیزیں جو ہے بندہ کہتا ہے یار یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اس میں نا مرزا صاحب کا حوالہ تھا، اس میں وہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ تھوڑا مفہوماً اس طرح ہی تھا کہ قرآن میں اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا گیا تو میں جھوٹا ہوں۔ اچھا یہ بڑا میں حیران ہو گیا بھائی اس کی کیا تک بنتی ہے، اس کی کیا تک ہے۔ اچھا اب جب یہ آپ کے سامنے دیکھیں، جب یہ معاملات کھلے ہیں کہ قرآن اٹھ گیا تھا 1857 میں، پھر میرے پہ اترا ہے، ساری چیزیں جو خود پہ کلیم کرتے رہے، یار لمٹ ہو گئی ہے یار۔ دو چیزوں نے جس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میری وہ حالت ہے طوطے والی کہ سمجھتے گئے ہوگے۔ ہاں بالکل تو وارفانہ لکا ذکرک اور مقام محمود والی، اس چیز سے تو میں مطلب نا دل سے مطلب شب و شتم کو جو ہے نا کرنے کو تیار ہوں، لیکن بس اشارتاً یہی ہے کہ سمجھتے گئے ہو،
समझते तो भाईजान इना तईना कल कौसर मिर्जा गुलाम अहमद साहब को कौसर कहा गया जनाब, जो हौज़े कौसर पे वो जो पानी और जाम मिला वो मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने ऊपर चस्पा कर लिया। इस पे मुझे मतलब टॉपिक से हटके एक बात याद आ रही है, वो पठान याद है जिसको बस में लूटने लगे थे? हाँ ने कहा कौसर कौसर कहते ने प्यार नाल मैनू यार ना मैंने कोसर कोसर कहते हुई चक्कर है बस। अल्लाह अकबर। नहीं यार हमारे भाई को भी अल्लाह पाक जज़ा दे, जिंदगी दे, किस पैशन के साथ माशाल्लाह खूबसूरत बात करता है ज़िया रसूल भाई, कमाल। वड़ाए साहब ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਲਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। दोस्तों ये हमारा इकबाल कादियानियत का आज मेरा ख्याल है कि आप मुसलमान समझता हूँ कि कादियानी हजरात जो है, और हमारे मुखातब भी वही हैं, ये जो इनके मुरब्बियान टाइप लोग होते हैं, ये तो वो ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम के ज़ुमरे में है। ना ही इनको समझाना सिखाना हमारा कोई मकसद होता है। हमारा मकसद और हमारा टारगेट और हमारे मुखातब वो भोले भाले लोग होते हैं जो इनके चुंगल में फंसे हुए हैं, जिन्होंने ना तो ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़ा है और ना ये मुरब्बी उनको पढ़ने देते हैं और ना ये मुरब्बी ख़ुद उनको बताते हैं। कोई भी आप दुनिया की कोई भी किसी भी मज़हब के फॉलोअर्स को आप उठा लें, जो उनके मज़हब का बानी होगा उसी की तालीमात को वो फैलाते हैं और उसी की बेस पे वो अपने मज़हब की तबलीग करते हैं। लेकिन ये कादियानियत एक ऐसा कल्ट है, एक ऐसा फितना है जिसने अपने ही लोगों को अपने ही नबी की तालीमात से, उसकी तहरीरात से, उसके लिटरेचर से बेखबर रखा हुआ है। ये यहाँ पे ववेला दुनिया के सामने ये मचाते हैं कि हमारे लिटरेचर पे पाबंदी, हमारी किताबों पे पाबंदी, खोल के देखें ज़रा पूरा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए तो कहना बला बला बला। लेकिन हकीकत क्या है कि ये इस कदर खाइफ हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के लिटरेचर से कि खुद इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। हमारे इधर टिकटॉक पे कई मिसालें मौजूद हैं, वो हमारी उसके लिए भाईजान मैं आपको आपकी मुझे मदद दरकार है, और वो ऐसी ज़बरदस्त एक चीज़ तैयार होने लगी है ना, बस आपकी सोच है। तो मैं आपको ना चीज़ें बताऊंगा ये वाले भाई, आपने बिफोर एंड आफ्टर की ना कुछ चीज़ें जो है वो मेरे तक पहुंचानी है, क्योंकि आपका माशाल्लाह आपको थोड़ा आइडिया भी है उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा तो वो आप ज़रा देखिएगा। सफिया सिस्टर हैं, वो उनका क्या गुनाह था? यही कि वो ब्रॉड पे बैठ के यानी कि ओपनली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कुतुब पढ़ती हैं या पढ़ती थी और उन पे डिस्कशन करती थी, और वहाँ पे ये भी इनको कोई उज़र नहीं था कि जैसे हमारे बारे में तो कहते हैं ये मौलवी हैं, ये मुखालिफ हैं, ये गालियाँ देते हैं, गलत एतराज़ उठाते हैं। वो सामने रख के किताब पढ़ के उसमें जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीर है उस पर वो तज्ज़िया करते हैं अपना। तो उसके साथ इन्होंने जमात ने क्या किया है, ये एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो ये हमेशा अपनी जमात के लोगों से ये छुपाते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर। वजह क्या है? वजह जो है, अभी जो आपने प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है इसमें लोगों को पता चल रहा है, आज भी पता चलेगा कि असल वजह क्या है, क्यों किताबें छुपाते हैं। और मैं आपको बताऊं सीकर भाई कि मैंने जब से जो है वो अल्लाह ताला की तौफीक से मैं इस मजदूरी में लगा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासा ख़त्म नबूवत की जितनी भी मुझ में तौफीक है चौकीदारी के लिए मैं अपनी एफर्ट लगा सका हूँ, तो मेरी इस सारे टाइम पीरियड में मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जो कि जिन्होंने कादियानी छोड़ के इस्लाम कबूल किया, और उनमें से 70 to 80% मेजॉरिटी वो है जिन्होंने 40 साल जमात अहमदिया में गुजारे, पैदाइशी अहमदी कादियानी रहे। 40 साल बाद जब इस्लाम कबूल किया, मैंने उनके इंटरव्यू किए, हज़ारों लोगों के मैंने कोई इंटरव्यू किए होंगे, मेरे पहले चैनल पे सारे मौजूद थे, लेकिन वो चैनल इन्होंने मर्ज़ियों ने डिलीट करवा दिया। 80% लोग ऐसे थे जिनसे मैंने सवाल जब किया ना, एक सवाल मेरा कॉमन सबसे होता था कि आपको पता था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया? यकीन करें सीकर भाई, 80% लोग उनका जवाब ये होता था कि हमें नहीं पता चला, कभी भी हमें बताया ही नहीं गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नबूवत का दावा था। हमें तो हम अहमदी बताया जाता था, हम अहमदी हैं, ये अहमदी हैं, हमें तो ये बताया जाता था। ये जन्नत माई आज जिंदा मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ से जिनका ताल्लुक है, उनका पूरा ख़ानदान कादियानी है पूरा, और पूरे ख़ानदान के जम्मे गफ़ीर में से वो एक वाहद खातून है जिनकी 40+ एज है,
بلکہ شاید 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی. انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو انہوں نے اپنے اسلام قبول کی وجہ ہی یہ بتائی کہ جب مجھے کچھ سال پہلے میری ایک دوست مسلمان دوست تھی عمرہ کرنے گئی تو وہاں اس نے مجھے کال کی ہے کہ بھئی میں ادھر آئی ہوئی ہوں. تو میں نے کہا چلو آپ کو کال کر لوں. بیسٹ فرینڈ تھیں دونوں, مسلمان ہے ایک اور ایک احمدی خاتون تھی. ہوتی ہے محلے میں دوستی ہو جاتی ہے. بالکل. جب وہ کچھ نہیں کہا, تب کہتی میں نے تحقیق کی مربیوں کو جب میں نے ایم ٹی اے پر سنا کہ وہ مرزا کی نبوت کے دلائل دے رہے تھے. پہلی کہتی ایم ٹی اے لگاتی تھی, کبھی کبھار لگا لیا, کبھی بھی وہ کہتی پوری زندگی میں نے دھیان سے کوئی ان کا پروگرام نہیں سنا تھا. تو کہتی جب مجھے پتا چلا کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا میں نے 4 ارب پھینک دیے. آج وہ مسلمان ہے. تو اصل ریزن یہ ہے کہ جو گند بھرا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کی کتب میں اور اسپیشلی گستاخی کے حوالے سے, اس بدبخت نے یقین کریں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں. میں بتاؤں کہ مفتی مبشر شاہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی سخت زبانی کے لیے بڑے مشہور ہیں پورے سوشل میڈیا پہ. ہر بندہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب بڑے مشہور ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی بدبختیاں کی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, 10 صفحے پورے بھرے ہوئے ہیں اس بہانے سے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں. یقین کریں مفتی مبشر شاہ صاحب جو کہ مشہور ہیں سخت زبانی کے لیے, ان کی زبان جلتی ہے کہ وہ حوالے پڑھ کے سنائے. انہوں نے بھی آج تک پڑھ کے نہیں سنائے, ہم نے کبھی نہیں پڑھ کے سنائے, ہم سے وہ پڑھے نہیں جاتے دیکھے نہیں جاتے. بالکل 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 ایسے دنیا کے جو گندے ترین الفاظ, گھٹیا ترین کردار, بدترین جو کسی خصلتیں ہیں, مطلب کہ ایسے ایسے اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یار ایسا لفظ بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ بتانے کے لیے بھی لکھ سکتا ہے کہ جی فلاں نے ایسا کہا ہے. چلیں ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے جواب دینا ہو, کسی گستاخ نے کوئی اعتراض کیا ہو, اس کا تو جواب ہوتا ہے. لیکن سیدھی سیدھی گالیاں اگر کسی نے دی, گالیوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اور وہ گالیاں ریپیٹ کر کر کے بار بار لکھنا, یہ اس بندے کی مینٹلٹی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی. کیونکہ شیطان کا چیلا تھا اور کاپی وہ کر کوما لگا کر کے یہ کوما فلانی گالی بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر. تو ضیاء بھائی اس کا یہ جو خاص طور پہ گستاخی والا جو پہلو ہے ہماری نہیں کیا جا سکتا. اس نے خود لکھا ہوا ہے کہ سارے جہان کی نفرتیں, بات کا مفہوماً بیان کر رہا ہوں, کہ سارے جہان کی نفرتیں اگر ایک طرف کی جائیں تو میری جو عیسائیوں کا خدا ہے اس کے بارے میں جو میری نفرت ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا. تو عیسائی کس کو خدا مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. بھائی ان کا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ تو خود کو مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہو نا, لوگوں کو رولا ڈالا ہوا ہے میں مسلمان ہوں تو میں مسیح موعود ہوں. آپ کی زبان کیوں نہیں جلتی یہ کہتے ہوئے کہ میری ان کے بارے میں نفرت؟ آپ کو نہیں پتا وہ کس کو مانتے ہیں خدا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سارا جہان جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, ہر مسلمان جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن خدا یا خدا کا بیٹا جو ہے وہ مانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کے بارے میں میری نفرت ایک طرف رکھ دی جائے اور باقی سارے انسانوں کی نفرتیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو میری نفرت کا پلڑا بھاری ہوگا, کیا ہے یہ؟ صرف مسلمانوں کے لتروں کے ڈر سے اس نے جو ہے یہ کام نہیں کیا کہ واضح طور پہ یہ کہا ہو کہ ہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآنی نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, میں ان کو گالیاں دیتا ہوں, ان کی توہین کرتا ہوں. یہ پردہ ڈالا ہوا تھا. جب مسلمان سختی کرتے تھے کہتا نہیں میں تو عیسائیوں کے جو ہے وہ یسوع مسیح کو کہتا ہوں. مطلب کہ اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی. لیکن ظاہر ہے ہر بندہ عالم نہیں ہوتا, ہر بندے کی سمجھ بوجھ ویسی نہیں ہوتی, عام پبلک جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی, تو ان کو یہ الو بناتا تھا ایسے. تو اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دکانداری چمکانی تھی اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ہے. کیونکہ اس نے اپنی ساری دکانداری ان کی وفات پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو چونکہ اس کی دکانداری چمکنی اس بات پہ تھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں میں پایا جاتا، اس کے خلاف، اس کے برعکس ایک عقیدہ جو ہے وہ لوگوں میں رائج کر کے اس پہ اپنی اس نے دکانداری چمکانی تھی. تو یہ وجہ تھی کہ اس نے ان کے کریکٹر کو نعوذ باللہ اتنا کم تر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈالا جائے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کردار کے بھی اچھے نہیں تھے، ان کی تو تعلیم بھی اچھی نہیں تھی. یہ جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ مرزا غلام قادیانی کی، میں ایک ایک بات مرزا غلام قادیانی کی کوئی عبارت سامنے رکھ کے بیان کر رہا ہوں. کسی قادیانی کو کوئی مسئلہ ہو کہ بھائی اس نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ کہاں بیان ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر میں اس کو بتانے کا پابند ہوں. ان کی نہ تعلیم اچھی تھی، نہ ان کی تربیت اچھی تھی، نہ ان کی زبان اچھی تھی، نہ ان کا اخلاق اچھا تھا، نہ ان کا کردار اچھا تھا، کچھ بھی ان کا اچھا نہیں تھا. مطلب کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایسے انسان جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ ان کو ان کے نزول کے مسلمان جو قائل ہیں، تو اس انسان میں، اس شخصیت میں، یہ شخصیت انسان کے بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ تو درماندہ انسان کہتا تھا، یہ تو ان کو کم فہم کہتا تھا، کم عقل کہتا تھا، یہ تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ آگے کیا کریں گے؟ وہ صاف اس نے لکھا ہوا ہے کہ جس کے پہلی آمد نے اتنے کروڑوں لوگوں کو کافر بنا دیا، دوسری آمد میں آ کے وہ کیا کریں گے؟ مطلب یہ تھا اس کا کہ ان کے کردار کو اتنا مسخ کر دیا جائے، کہ وہ اتنا گرا دیا جائے ان کے کردار کو کہ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یار ایسا کردار تو کسی پیغمبر کا نہیں ہوتا، تو لوگ ان کے پیغمبر ہونے پہ شک کرنے لگ جائیں، تاکہ ان کے بارے میں جو مسلمانوں میں، جیسا کہ ہر پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک عزت، ایک تکریم ویسی ہی ہے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ان کا عقیدت ہے، تو جس بندے کے دل سے بھی وہ عقیدت ختم ہوگی یا کم ہوگی، وہ میرے دام میں پھنس جائے گا، تو میرے چندے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ تھی اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، حضرت اما حوا سے. یہ کیا کریکٹر شو کرتا ہے؟ یہ کسی شخص کا ذہن کیا شو کرتا ہے؟ جی سیکر بھائی، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی، اور خصوصاً جو قادیانی احمدی حضرات ہیں ان کو بھی، کہ دیکھیں تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے لے کے آج تک بہت سے کذاب دجال آئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کذابوں کا، یعنی کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا اتنا فتنہ خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا ہے، بتایا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہستی تمام جہانوں کے لیے، جن میں نان مسلم بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، تو ان کی رحمت کا عالم اپنی امت کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اپنی امت کے لیے کتنی بڑی رحمت، کتنے بڑے استاد اور کتنے بڑے ہدایت دینے والے جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے ہوں گے، کہ انہوں نے قیامت تک بھی امت کو کچھ جیسے جیسے جو فتنے پیش آنے کا اندیشہ تھا انہوں نے پہلے بتا دیا. تو یہ کتنی بدبختی ہے ان قادیانیوں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو جو باتیں بتائیں اسی وجہ سے بتائیں کہ ایسے فتنے پیدا ہونے، ان سے بچ کے رہنا. انہوں نے اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، اور بعد میں جو کذاب آ کے تو جناب دعوے ادھر ادھر کے اوٹ پٹانگ کرتے رہے، ان کے پیچھے، ان کی طویلوں کے پیچھے لگ کے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی دی ہوئی خبروں کو پس پشت ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی رستے پہ بھٹکا دیے. اب دیکھیں مسیلمہ کذاب آیا، اسود انسی آیا، ایک لمبی لسٹ ہے، اسحاق اخرس آیا، وہ حسن بن صبا آیا، وہ صالح بن طریف آیا، ایک لمبی لسٹ ہے. آپ کو نمبر ایک بات، یہ سارے جتنے بھی کذاب گزرے ہیں، یہ لیٹسٹ جو ہے مرزا قادیانی کے زمانے میں بہاولہ ایرانی تھا،
آپ ان کا لٹریچر پڑھیں جتنا بھی اویلیبل ہے یا تاریخ کی کتب میں جو ان کے بارے میں چیزیں ملتی ہیں، آپ کو کوئی ان کذابوں میں سے ایسا نہیں ملے گا جس نے باقی پیغمبروں کی کوئی گستاخیاں کی ہوں. یہ چیز آپ کو ان میں نہیں ملے گی. زبردست. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نے ایک چیز کو کاپی کرنا ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کوئی ایک پروڈکٹ ہے، پیپسی ہے، اس کو جب آپ کاپی کریں گے نا تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ آپ اس پروڈکٹ کا بالکل سملر جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ بنائیں کہ جو ایسا لگے کہ بالکل وہی ہے. بالکل. یعنی اصل میں کاپی میں لوگوں کو فرق ہی نہ محسوس ہو، تب آپ کی وہ کاپی جو ہے وہ چل سکے گی نا زیادہ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب یہ جتنے بھی کذاب پہلے گزرے ہیں، انہوں نے جو بھی نبوت کے دعوے انہوں نے کیے، کذاب تھے، سارے دجال تھے، لیکن انہوں نے اپنے دعووں کو چمکانے کے لیے یہ تو کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، الکیف مل کیف ما ادراک مل کیف، اس طرح کی الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل، اس طرح کی وحیاں قرآن پاک کی نقل مار کے تو انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، یہ کہا انہوں نے، ہم نبی ہیں، یہ کہا انہوں نے، لیکن انہوں نے اپنی یہ دکانداری نبوت کی چمکانے کے لیے، اپنی نقلی نبوت کی دکانداری چمکانے کے لیے انہوں نے دوسرے تھے پر گستاخی نہیں تھی اس طرح کی، جھوٹے تھے، مطلب ٹکا کے جھوٹے تھے. ہاں گستاخی نہیں تھی. کذاب تھے، مطلب کہ ان کے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب دجال کہہ دیا، ان کے جھوٹے کذاب اور کافر مشرک ہونے میں کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. لیکن دیکھیں کافر جو ہے وہ اب ہمارے لیے جو نان مسلم جتنے بھی ہیں، وہ کرسچن ہوں، وہ کوئی یہودی ہوں، کوئی ہندو ہوں، وہ ہمارے لیے کافر ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں ادھر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ گستاخی نہیں کرتے. اب اس میں نان مسلم میں جو گستاخی نہیں کرتا اور اس نان مسلم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب اہل کتاب جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تجارت کرنے کی، رشتہ داریاں کرنے کی بھی ان کے ساتھ اجازت ہے. آپ ان کی خاتون کو لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کی اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نرمی رکھی ہے. لیکن جو بندہ ایک شاتم ہے، جو سیدھی سیدھی گستاخیاں کرتا ہے، آپ اس شاتم کو ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے. یہی مثال مرزا قادیانی اور دوسرے کذابوں کی ہے. وہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، کذاب تھے، دجال تھے، نو ڈاؤٹ. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ انبیاء کی انہوں نے ایسی گستاخیاں نہیں کی پہلے پیش کیا، پھر اس کے دلائل گڑے. اب جو پاگل بیوقوف جاہل قسم کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں، ان کو بھی آخر کوئی چورن دیا گیا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگے ہیں نا. کوئی بھی اتنا بد دماغ نہیں ہوتا کہ جس کو یہ کنفرم ہو، یقین ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، پھر بھی اس کو فالو کرے. جو بھی فالوور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دھوکے میں آ کے، کسی نہ کسی غلط فہمی میں آ کے کہ ہو سکتا ہے یہ سچا ہو یا یہ سچا ہے، تو ہی اس کو مانتا ہے. جتنے کذابوں کو لوگوں نے مانا، انہوں نے جو اپنے سچائی کے دلائل دیے انہوں نے بھی گڑ کے دیے. اب وہ آیا ایک مسالمہ کذاب، اس کو لوگوں نے مانا، مر گیا. اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے پھر دعویٰ کر دیا. اب جو دوسرے کے پیچھے لگے ہیں وہ مسالمہ کذاب اور اس کی پارٹی کو گمراہ کہتے ہیں وہ تو جھوٹے تھے، مسالمہ کذاب بھی جھوٹا تھا، وہ جھوٹے تھے، ہمارے والا سچا ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا مرزا غلام قادیانی تک پہنچا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوور بھی یہی اسی دھوکے میں ہیں کہ ہمارے والا جو نبی ہے، ہمارے والا جو مہدی ہے، یہ سچا ہے، اس کے تو یہ دلائل ہیں جو گڑے ہوئے ہیں. باقی سارے پچھلے جھوٹے ہیں. اصل میں سارے ہی مسالمہ سے لے کے مرزا قادیانی اور آج تک جتنے کذاب موجود ہیں، سارے کے سارے جھوٹے کذاب اور دجال ہیں. اور ضیاء بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ اسود انسی ہو، سجا ہو، مسلمہ ہو یا باولہ ایرانی ہو، ان کے ماننے والے بھی تو یہی کہتے ہوں کہ سچوں کی مخالفت ہوتی ہے. ویکھو ساڑھے نال مخالفت ہو رہی ہے، اسی سرکاکتے ہیں. بالکل ایسے بھی جھوٹ سچے کی ہوتی تو جھوٹے کی بھی تو مخالفت ہوتی ہے. وہ بھی تو یہی دلیل لے کے بیٹھے ہوں کہ سارے کے سارے. ایک اور پہلو پہ ضیاء بھائی ذرا یہ بھی دیکھیں کہ باقی جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، ہمیں یہ تاریخ میں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ملتا ہو کہ ان کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو گالیاں دیتے ہو. یہ واحد امت آئی ہے، واحد بندہ آیا ہے جو خود بھی اور ماننے والے
जिनको मानने का दावा करते हैं उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। बेशक ये ऐसे क्या ही फिलॉसफी इस पे रोशनी डाले ना। ये फिलॉसफी वही है ना, वो कहते हैं जैसी कोको वैसे बच्चे। तो मतलब हाँ। जैसा कि पिछले जितने भी कज़ाब गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने दावे किए, उनके मुख्तलिफ ऊट पटांग दलाइल गढ़े, कईयों ने अपनी अपनी शरीयतें भी गढ़ी, अपनी अपनी जनाब उन्होंने इबादतें गढ़ी, उनको लोगों ने फॉलो किया। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद किसी पैगंबर के बारे में, यानी कि अपना मिशन, ये मतलब कि ये तो दावा कर देना ही सारे पैगंबरों की गुस्ताखी है ना, कि झूठे बंदे का, ये एक अलग बिल्कुल। मामला है। लेकिन इस तरह खुले अल्फाज में चूंकि उन्होंने कोई गुस्ताखियां पैगंबरों की नहीं की, बल्कि अगर करते भी थे तो अच्छे अल्फाज में। जैसे मैं इसहाक अखरस की आपको मिसाल देता हूँ, उसने जब नबूवत का दावा किया ना, तो लोगों ने उससे पूछा, कुछ लोगों को उसने खुद बताया, उनके पूछने से पहले कुछ ने पूछा। हिस्ट्री में ऐसे मिलता है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं, तो आपने कैसे, कहां से आप नबी बन गए? उसने कहा कि ये मैं आपसे पहले ये बात मेरे ज़हन में आई, मेरा हाँ। जहन तस्लीम नहीं करता था। क्यों? कि मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूं, तमाम नबियों का सरदार मानता हूं, उनकी शरीयत तो कामल है, मुकम्मल है, और उनकी तालीम कामल और अकमल है। अब उस तालीम के होते हुए, उस शरीयत के होते हुए और उनके खातम नबीयीन होते हुए मैं कैसे नबी बन सकता हूं? इसहाक अखरस ने कहा कि मैंने ये सवाल फरिश्तों से किया डायरेक्ट, जब वो मुझे बताने के लिए आए ना कि अल्लाह नहीं था, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई मैं कैसे नबी बन सकता हूं? तो कहता है मुझे फरिश्तों ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, शरीयत उनकी कामल है, दीन उनका कामल है, लेकिन आप जो है वो अलग कोई नबी नहीं है, आप उनके जिल और बुरूज हैं। ये जिल्ली बहुत बुरूजी बात नबूवत है। का पहले दावा इसहाक अखरस ने किया हुआ है। मतलब देखें, उसने भी, और फिर सारी जिंदगी उसने शोबदे भी दिखाए, बहुत सारे उसने शोबदेबाजियां दिखाई जिनको वो मोजज़े कहता था, और उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए मिर्जे से तो उसका अशर शीर भी नहीं मुमकिन था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि देखें मेरा मोजज़ा जो है, ये जो जैसे मैं मोजज़ा दिखा रहा हूँ, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा आते तो ना दिखा सकते, मूसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा आते तो ना दिखा सकते, जैसा मोजज़ा मैं दिखा रहा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी तो ये कहता था लोगों को, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ठीक है कहा कि ये मेरा मोजज़ा है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा कि भाई अगर फलां पैगंबर भी आ जाता तो वो मेरे जैसे मोजज़े ना दिखा सकता। ऐसे काम उन्होंने नहीं किए। मोर्जे ना दिखा सकता। अच्छा, अब जिया भाई मोर्जों से बात चली, अब एक तो मतलब ये पूरी दुनिया बात जानती है कि जमात अहमदिया कुल्ली तौर पर मोर्जों की इनकारी है जो कुरान पाक में मौजूद है, कुल्ली तौर पर। अच्छा, इसी तरीके से अब एक मौजज़ा जो कि तमाम मुसलमान मानते हैं वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजज़ा। अब उस मौजज़े का इनकार करना तो जिया भाई एक और चीज है। ये क्या ज़हनियत शो करता है कि एक शख्स ये कह दे कि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हजार हा कीड़े मकोड़े भी तो बरसात के बाद ऐਵੇਂ ही पैदा हो जाते हैं, इसमें कौन सी बुजुर्गी उनकी साबित होती? ये क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम। देखें, जहाँ तक बात है ना, ये बात करना कि चूंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा जो है वो मानते हैं, तो अगर कोई बंदा ये दलील बनाए कि चूंकि वो बिन बाप के पैदा हुए हैं इसलिए खुदा या खुदा के बेटे हैं, तो शायद किसी हद तक जो है वो आप ये उसको कह सकते हैं कि भाई अगर बिन बाप के पैदा होना जो है वो खुदाई की दलील होती है, तो यहाँ तो बहुत से यानी कि जानदार और जानवर भी जो हैं कि या कीड़े मकोड़े भी, वो भी बगैर बाप के पैदा होते हैं, बगैर माँ बाप के पैदा होते हैं। ये यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो कि एक मोजज़ा है, उस मोजज़े का इनकार करने के नीयत से या इनकार करने की गरज से ये बात कहना, ये दुनिया की बदतरीन गुस्ताखी है। बिल्कुल, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप पैदा होना एक अल्लाह ताला का एक अजीम शान मोजज़ा है, जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। उस मोजज़े का इनकार करने के लिए इस तरह की बात करना, यह दुनिया की बदतरीन शातमियत है। और मैं सिकर भाई चाहूँगा कि चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो
ہم گفتگو اکثر کرتے رہتے ہیں باقی انبیاء کرام کے بارے میں اور باقی جو اسلام کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں جو مرزے نے مغلظات بکی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو آج ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخی اس بدبخت نے کی ہے وہ تو اتنی شدید، اتنی زیادہ ہیں، اور اس پہ ہم بات بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بات بہت کم ہوتی ہے۔ تو بڑھا دی یا ان کی کام کر دی، دونوں صورتوں میں خود کو بڑھا رہا ہے۔ اب اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ خطبہ اعلامیہ میں مرزا نے لکھا، میں ویسے منوان عبارت ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اسے انسانوں اور جنوں میں سے ہر ذی روح کا سردار، حاکم اور امیر بنایا، جیسا کہ آیت اسجدوا لآدم سے تفہیم ہوئی۔ پھر شیطان نے اسے پھسلا دیا اور اسے جنتوں سے نکلوا دیا، اور حکومت اس اژدہا کو دے دی گئی، اور اس جنگ میں آدم کو ذلت، رسوائی اور شرمندگی پہنچی۔ آپ اندازہ کریں اس بدبخت کی، اس میں تو نجاست ہی کہوں گا اس کو، پھر آپ کہتے ہیں یار سختی نہ کیا کریں، مطلب یہ نجاست ہے نا، یہ بات دنیا کی بدترین نجاست ہے ایسی بات کرنا۔ آپ اگر کسی کے باپ کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کو ذلت، رسوائی، شرمندگی پہنچی ہے، ان کے خلیفوں کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کی وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں پاکستان سے، یہ ماں بہن کی گالیاں دیں گے، یہ ٹانگ دیں گے بندے کو، یہ پیغمبروں کی گستاخی کرنے میں پہنچ جائیں گے۔ بالکل، ہاں جی۔ اور مرزا نے یہ بات کس کے بارے میں لکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب آگے اپنی لائن بڑھا رہا ہے، کہتا ہے جنگ میں برتری کبھی ایک کی ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کی، اور خدائے رحمان کے نزدیک اچھا انجام متقیوں کا ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی شیطان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ اژدہا کی پیچھے سٹوری سنا رہا ہے، اژدہے سے وہ شیطان ہی مراد لے رہا ہے، شیطان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شیطان کی اور آدم علیہ السلام کی جنگ ہوئی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ذلت، رسوائی اور شرمندگی پہنچی ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ جنگ میں جو ہے نا کبھی ایک کی برتری ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کی، اور خدائے رحمان کے نزدیک اچھا انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شیطان اس کے ابا جی جو ہیں وہ متقی ہیں، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ شیطان اس کے ابا جی متقی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ متقی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں اس بات کا۔ یہ کہنا کہ جنگ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی، حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ، میں وہ الفاظ بھی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، اور شیطان کی فتح ہوئی، اور فتح کہتا ہے متقیوں کی ہوتی ہے، یعنی شیطان اس کے والد صاحب متقی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اگلی لائن سنیں، اب اپنی لائن بڑھا رہا ہے، کہتا ہے پس اللہ نے مسیح موعود کو پیدا کیا تا زمانے کے آخر پر شیطان کو ہزیمت پہنچائے۔ وہ کیڑا شیطان؟ کون سے شیطان ہے جس کی ہزیمت پہنچائی ہے مرزا نے؟ دکھائیں ہمیں۔ وہ مرزا غلام قادری تو خود ایسے ایسے شیطان پیدا کر گیا ہے، اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے وہ ندا اور نصر والا معاملہ دیکھ لیں۔ وہ یہ تو خود اپنے اندر بڑے بڑے شیطان پیدا کر رہے گئے، تو اس نے کس شیطان کو ہزیمت پہنچائی ہے؟ لیکن یہ کیوں کیا اس نے؟ کیوں لکھا مرزا قادری نے؟ صرف اپنے آپ کو متقی، اپنے آپ کو بہت بڑا، اپنے آپ کو بڑی مقدس ہستی ثابت کرنے کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے۔ کہ شیطان کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو نعوذ باللہ وہ ہار گئے، میرے ساتھ جو جنگ ہونی ہے میں نے شیطان کو ہرانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اندازہ کریں آپ، کیا کوئی انسان، ایک عام مسلمان بھی، کیا اس طرح کی کوئی بے شرمی، بغیرتی، اس طرح کی گستاخی اللہ کے ایک پیغمبر کے بارے میں کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا بھائی، سوچ بھی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ وہ دیکھیں، اس نے سوچا ہی نہیں، اس نے لکھا ہے، لکھ دیا اس نے، اور اپنا کمپیریزن ہمارا اندازہ کرے یار، بالکل کس ایسے۔ طریقے سے۔ اللہ اب یہ چونکہ آپ نے
بات بیان کی تھی حضرت اما حوا علیہ السلام کی، ان کی گستاخی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے کہ وہ شیطان کی قائم مقام بن گئی تھی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ ابھی کچھ دن پہلے عامر بھائی بھی پوچھ رہے تھے ان سے، بتاؤ مرضی ہو یہی عقیدہ ہے تمہارا؟ صرف بتا دو ہمیں، لوگوں کو پبلکلی یا اناؤنس کر دو کہ ہاں جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ یہ مانتی ہے کہ نعوذ باللہ ہماری زبان میں خاک کہ حضرت اما حوا علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ شیطان کی قائم مقام بن گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ یہ قائم مقام کا لفظ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ایک جنم کے امین گلابی ترکاؤ بھی نہیں یہ بنتا، صرف ایک اپنی جو بدترین جو شدت ہوتی ہے گستاخی کی اس کو کم کرنے کے لیے ساتھ ایک دو لفظ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ وہ شیطان بن گئی تھی، استغفر اللہ۔ اس کا دوسرا کو معنی ہے ہی نہیں شیطان کا قائم مقام بننا۔ اور پھر ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے کئی گناہ ہوئے ہیں، اور پھر اور آپ گناہ ہی اندازہ نہیں کریں لکھے۔ نا کہ وہ جو 2 لفظ اضافی ساتھ لکھ دیتا ہے نا، وہ ہاں لکھنے جی، کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماننے والوں نے بھگڑا ڈالنا ہے ان 2 لفظوں کو سن کر، اور پنکچر دے دوں میں ان کو پہلے، میں ہاں بات جی، بھی کنوے کر جاؤں، بتا بھی دوں، اپنا بغض غصہ بھی نکال دوں، اور ناچنے کے لیے 2 لفظ بھی دے دوں کہ لو بھائی یہ دیکھو آگے لکھا بھی تو ہے نا، کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، تاکہ جس کے اوپر وہ ایسے، پنچر لگا سکے بیچارے۔ ہاں جی۔ اب ان اللہ کے حضرت اما حوا کے گناہ لکھے کہ یہ نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوئے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لکھے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ گناہ گار تھے، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، توبہ کی تھی۔ شراب پیتے تھے اور وہ فاحشہ عورتوں سے میل جول تھا، ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، حضرت اما حوا کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان گناہوں کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو خواتین کو بچے جننے کا جو دکھ پہنچتا ہے، یا مرد کا عورت کو محکوم بنا دیا، یا عورت کو جو ہے وہ مرد کی بنسبت ایک کمزور جو ہے وہ جنس بنایا ہے، تو کہتا ہے یہ سارا حضرت اما حوا علیہ السلام کے نعوذ باللہ گناہوں کی سزا کے طور پہ۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اندازہ کر لیں آپ۔ مطلب مسلمان اما ہوا کہہ کے اس سے آگے بات نہیں کرتا، اس سے پیچھے بات نہیں کرتا، اور دیکھو کہ ادھر الزام کس طرح کا دھرا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت اما حوا کو اس بدبخت نے مشرکہ کہا ہوا ہے، کہتا ہے شرک جو ہے عورت سے شروع ہوا ہے، اور عورت سے اس کی بنیاد پڑی ہے، یعنی حوا سے۔ یہ اس کی عبارت ہے مرزا قادیانی کی، شرک عورت سے شروع ہوا اور عورت سے ہی اس کی بنیاد پڑی، یعنی حوا سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کی بدبختی کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ دنیا کا بدترین شاتم، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ قادیانیوں کو کیا ان کو خدا کا خوف، خدا کا ڈر نہیں ہے؟ کہ کیا آپ نے اسلام کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں اتنا بدترین شاتم کوئی بندہ دیکھا ہے؟ کیا ایسا شاتم، ایسا بدترین گستاخ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کس منہ سے، کس نظریے سے، کس چیز پہ اعتبار کر کے ایسے بندے کو، ایسے غلیظ بندے کو آپ نبی اور پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں؟ ایسے بندے کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، ایک اچھا انسان ماننا پوری انسانیت کی توہین ہے۔ ایسے بندے کو نبی ماننا 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی توہین ہے۔ کسی کو نہیں بخشا اس نے، کسی کو بھی نہیں بخشا، کسی مذہب کو نہیں بخشا۔ مطلب ہر قرآن پاک کا آپ دیکھو کہ جب کوئی مسلمان مرزا غلام احمد پر سخت زبان استعمال کرتا ہے تو ضیاء بھائی کون سی آیت دیتے ہیں قرآن پاک کی ہے؟ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ ہاں جی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا جس بِغَيْرِ کے عِلْمٍ۔ لیے دیتے ہیں اس نے کسی کے خدا کو بخشا ہی نہیں، کسی کے بزرگ کو نہیں بخشا، ان کو تو ان کو صحیح، اور جن کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتا اس نے ان کو نہیں بخشا یار۔ ایسی ہے۔ کوئی محفوظ نہیں رہا اس کے قلم سے۔ کیا آپ اندازہ کرو کہ یہاں تک کہہ دیا کہ انجیل نازل ہو رہی ہے، مسیح کی حالت دیکھو کہ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اچھا سیکر بھائی، میں اب آپ کو بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے
اپنی کتب میں جا بجا یہ بات لکھی ہوئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے اور ان کے دوبارہ نزول کے قائل تھے. قائل تھے بالکل. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ یہی بات پیش کرتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے گئے. تو کہتا ہے پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی نا تو پھر بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ نازل ہوں گے. اب میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر ہوتا بالکل. اس دجال کے بارے میں نہیں کہا، جس ہستی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا بھائی کہیں، جن کو کہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے پختہ ایمان کی، جن کے پختہ عقیدے کی گواہی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو کہ ان کے رستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے رستے سے ہٹو گے تو جہنم میں ڈالوں گا تمہیں. واہ. اس جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اب اس بدبخت کے پاس، مرزا قادیانی کے پاس ان احادیث کا کوئی حل تھا ہی نہیں کہ بھئی میں کیا کروں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اگر کوئی آج بدبخت صحابہ کرام کے قرآن کے فہم پر سوال کرے تو وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کسی کے شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہے تو اصل میں آپ استاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں. استاد کو کہہ رہے ہیں، بے شک ایسے ہی ہے. اب دنیا کے سب سے بڑے، سب سے بہترین، سب سے عقل مند، سب سے ذکی معلم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، حق ادا نہ کیا. بالکل. کوئی شک کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سمجھانے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن سمجھنے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ نہیں سوال پیدا ہو سکتا. اب انہوں نے قرآن پاک کی آیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیات کوٹ کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. اب مرزا غلام قادیانی قذاب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ان احادیث کو رد کرنے کا. پھر ہیں وہ بخاری شریف کی جن کو خود کہتا تھا افضل الکتب بعد کلام اللہ، خود کہتا تھا مرزا غلام قادیانی، اور کہتا تھا یہ واجب الامر ہے بخاری کی حدیثیں. تو بخاری شریف کی جو احادیث ہیں ان کو رد کرنے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. تو راستہ اس نے کیا نکالا؟ پھر وہ راستہ ذرا سنیں. کہتا ہے اس آیت کے صحابہ کرام کی جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور کہتا ہے اس آیت کے یہی معنی تمام صحابہ نے سمجھے تھے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. یہ اس کا اپنا پنکچر ہے، اپنا ڈرامہ ہے یہ. اور کہتا ہے اب آگے اگلی بات سنیں، اور کہتا ہے
اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی. میں نے ابھی جو بتایا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئیں گے. یہ دو صحابہ ہیں جن کا نام لے کے مرزا نے کہا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ دو وہ ہیں جو یہ فرماتے تھے، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئیں گے. ان دونوں کا نام لے کر مرزا نے لکھا ہوا ہے. اور کیا لکھ رہا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی، عیسائیوں کے اقوال سن کر جو ارد گرد رہتے تھے، پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. اب اندازہ کر لیں، کم سمجھ صحابہ اور ان کی درایت اچھی نہیں، تو تمہارے کانے کذاب دجال کی کیا درایت ہے؟ تمہاری درایت اچھی تھی. کیا حضرت عمر پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہی ادھر کیا جا رہا، ڈائریکٹ ٹارگٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ایک دو جو اس نے لکھا ہوا ہے نا، یہ دو ہی صحابہ کرام ہیں جن کا نام لکھ کے مرزا نے کہا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قائل تھے، ان کے دوبارہ نزول کے قائل تھے، اور یہ ڈائریکٹ ان کو کہہ رہا ہے. اب اگلا کیا الزام لگا رہا ہے کہ ارد گرد جو عیسائی رہتے تھے ان سے سن کے، سننے والے اسپیشل قادیانی حضرات اس الزام، اس بکواس کے وزن کو ذرا سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ آپ نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے. اور تمہارا مرزا غلام قادیانی کہتا تھا قرآن میں 30 آیات ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، حالانکہ ایک بھی نہیں ہے، لیکن بقول اس کے. تو قادیانی حضرات ذرا اندازہ کریں کہ قرآن پاک میں 30 اگر آیات ہوتی جن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت ثابت ہوتی، اور ان آیات کو سمجھانے کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سمجھنے والے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جن کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی پاک زندگی میں بشارت دیتے ہیں عمر تو جنتی ہے. واہ. اب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 30 آیات سمجھائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ نعوذ باللہ ان 30 آیات کے مطابق نہیں رکھا، عیسائیوں کی بات سن کے اپنا عقیدہ بنا لیا. استغفر اللہ، توبہ. اب دو رستے ہیں قادیانی کے پاس. ایک منٹ ٹھہرے ذرا، یا تو دو باتیں پھر نکلی، اللہ معاف کرے. پہلی بات یہ ہے کہ 30 آیوں کا عقیدہ لے لیا، قرآن چھوڑ کر، معاذ اللہ، یہ تو پہلا جو ہے بہت بڑی تہمت ہے. اصل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استغفر. اب تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بچے ان لوگوں کی مجبوریاں کیوں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان کو پڑھایا ہی یہ گیا. جس طرح دولت شاہ کی چوئیاں نہیں ہوتی کپ لگا کے دماغ سن کر جی دراصل پرابلم یہ نا کہ نہ انہوں نے قرآن صحیح طرح پڑھا ہوا ہے، نہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، اور چھوڑ کے اپنی کتابیں بھی انہوں نے نہیں پڑھی.
अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें तो उसमें तो कौन कौन सा कुफर लिखा हुआ है। अल्लाह माफी दे, अल्लाह। अल्लाह और आ जाते हैं जी बहस करने, नीचे कुफर लिखते हैं, अल्लाह माफी दे, गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। और ईमान, मुसलमानों को ईमान पे कायम रखे सर। बेशक। ये ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा है या सब पैनल गायब हो गया? क्या चीज सीकर भाई? नहीं पैनल पे बैठे मुझे हुए एकदम अफजल पैनल साहब नजर आना बंद हो गया, क्या चक्कर है? समझ नहीं आ रही, क्या क्या बंद हो गया? पैनल ना कह रहे आप नजर ऊपर नहीं नजर आ आ रहे हैं ना बाकी गेस्ट नजर आ रहे हैं, खाली मैं ही नजर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा सब नजर आ रहे हैं। यार ये नीचे पढ़िएगा क्या लिख रहे हैं सही सही सईदुल्लाह भाई। एक सेकंड, पहले मेरी आईडी नेम ठरकी पीर था। फिर लिखा हुआ है जी मैं ख़त्म नबूवत का हूँ। सईदुल्लाह भाई मुझे मैसेज करें प्राइवेट पे, मैंने ठीक है बुक्स चाहिए, आप मुझे प्राइवेट पे मैसेज करें। मदरसा है मेरा, मुझे बुक्स चाहिए जी। मुझे प्राइवेट पे मैसेज कर।